صلاۃ و سلام علیک سیدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم و معزز سامعین کرام، یہ نورانی محفل میری مامی جان نے سجایا ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا گو مولا کہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، ان کو تمام تر پریشانیوں سے محفوظ و محفوظ فرما۔ یہ بارونق محفل ہے، اس میں کچھ وعظ و نصیحت کی جائے، اچھی اچھی باتیں بیان کی جائے تاکہ آپ حضرات اس پر عمل کریں، سن کر ایک کان سے نہ نکالیں۔ انشاءاللہ عز و جل کچھ نصیحتیں کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا گو مولا کہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم و معزز سامعین کرام، رب ذوالجلال کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنا کر بھیجا، اور اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ رب ذوالجلال نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، یعنی تمام مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ عزت و شرف والا بنا کر بھیجا۔ جب ہم اور آپ عزت والے ہیں، شرف والے ہیں، رب ذوالجلال کی بنائی ہوئی تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہیں، تو ہماری ذمہ داریاں بھی بڑھ جایا کرتی ہیں۔ دنیاوی مثال آپ لے لیجئے تو شاید زیادہ سمجھیں۔ ایک عام انسان کہیں بھی جا سکتا ہے، کسی بھی ہوٹل میں ٹھہر سکتا ہے، کچھ کھا پی سکتا ہے، لیکن آپ کے ضلع کا ڈی ایم جب نکلتا ہے تو ایک فورس اس کے ساتھ چلا کرتی ہے۔ وہ عام راستے میں کھا پی نہیں سکتا، ہر کسی سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ بس یہی مثال ہمارا اور آپ کا ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا فرمایا، تو ہمیں اور آپ کو طرح طرح کی ذمہ داریوں سے بھی نوازا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص نماز کا ذمہ دار ہے، روزے کا ذمہ دار ہے، اپنے بال بچوں کا ذمہ دار ہے، معاشرے کا ذمہ دار ہے، اس کے ماتحت جتنی چیزیں آتی ہیں اس کا ذمہ دار ہے۔ بخاری شریف میں پیارے آقا فرماتے ہیں ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کے ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی آپ نہیں بچ سکتے کہ آپ کے پاس والدین تھی، آپ نے خدمت کیوں نہ کی، آپ کو طاقت و قوت دی گئی تھی، آپ نے نماز روزے کیوں نہ ادا کیے، آپ کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا گیا تھا، آپ نے رب ذوالجلال کی ہر نعمت کو کیوں نہیں ادا کیا، رب ذوالجلال کا شکرانہ کیوں نہیں ادا کیا۔ میرے عزیزوں، ہم اور آپ اشرف المخلوقات بنا کر بھیجے گئے ہیں، ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ ایک بکری جو ناعقل ہے، جس کے پاس عقل نہیں ہے، ہمارے ماتحت میں ہے، اگر وہ کسی کے یہاں کچھ کھا پی لے تو لوگ اس کے خلاف FIR درج نہیں کروائیں گے، کیونکہ وہ بے عقل ہے، اس کے اندر اتنی طاقت و قوت نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں سمجھ سکے۔ لیکن میرے عزیزوں، آپ بچ نہیں سکتے۔ وہ شخص آپ کی بارگاہ میں آئے گا، شکایتیں بھی درج کرے گا، اگر ہو سکے گا تو FIR بھی درج کروائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مالک عقل والا ہے، جس کے قبضے میں یہ بکری ہے وہ سمجھدار ہے۔ تو میرے عزیزوں، اسی طرح رب ذوالجلال نے ہمیں اور آپ کو طاقت و قوت دی ہے اور ذمہ دار بنا کر بھیجا ہے۔ یہ نورانی محفل ہے، اس میں کچھ اچھی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ متعدد احادیث کریمہ ہے، قرآن مقدس میں رب ذوالجلال متعدد مقامات پر ارشاد فرماتا ہے، اور شیخ سعدی فرماتے ہیں روزے محشر کی جا گزار ہوا اولین کوشش نماز دو، یعنی جب میدان محشر قائم ہوگا تو سب سے پہلے رب ذوالجلال نماز کے بارے میں پوچھے گا۔ میرے عزیزوں، ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہماری شناخت کیسی ہوئی؟ داڑھی ہے، لوگ دیکھ کر کہہ رہے ہیں مسلمان ہیں، لیکن اب تو داڑھی ہر کوئی رکھنے لگا۔ ہماری شناخت کیسی ہو؟ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں۔ کچھ ایسی خوبی ہمارے اندر ہو کہ لوگ دیکھیں تو سمجھے مسلمان ہیں۔ آپ مسجد سے نکلیں گے لوگ سمجھ جائیں گے مسلمان ہیں، آپ روزے رکھیں گے لوگ سمجھ جائیں گے مسلمان ہیں، آپ زکوٰۃ خیرات نکالیں گے لوگ سمجھ جائیں گے مسلمان ہیں، آپ حج پر جائیں گے لوگ سمجھ جائیں گے مسلمان ہیں۔ میرے عزیزوں،
سب سے پہلی جو کوالٹی آپ کے اندر آنی چاہیے وہ تقوی آنی چاہیے. جب آپ کے اندر تقوی ہے تو آپ برائیوں سے بچتے ہوئے نظر آئیں گے. جب آپ نماز پڑھیں گے تو بے حیائیوں سے بچتے ہوئے نظر آئیں گے. جب آپ نماز پڑھیں گے تو غیبت اور برائی چغل خوری اور چوری کرنے سے باز نظر آتے ہوئے آئیں گے. میرے عزیزوں، رب ذوالجلال نے آپ کو ذمہ دار فرمایا. کسی شاعر کا شعر یاد آ گیا، وہ نماز کے متعلق ایک کافی لمبا شعر لکھا فرماتا ہے: اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ. اور وہ خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز، وہ خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز. مومن کی پاک روح کی نور ہے نماز، اور شیطان کی پہنچ سے بہت دور ہے نماز. شیطان کی پہنچ سے بہت دور ہے نماز. دل کو خدا کی یاد کا مسکن بنا کے دے، اور برکت ہزار ساتھ میں لاتی ہے یہ نماز. جلوہ خدا کا ساتھ دکھاتی ہے یہ نماز. بندے کو اپنے رب سے ملاتی ہے یہ نماز. ملنا ہے اگر خدا سے مصلا بچھا کے دے. اور منکر نکیر قبر میں پوچھیں گے جب حساب، دے گی نماز خود ہی نمازی کا ہر جواب. اور مٹ جائے گا نماز سے سب قبر کا عذاب. اس وقت اہل دین سے لوٹو لگا کے دے گے. میرے عزیزوں، ہمیں اور آپ کو بخوبی معلوم ہونے چاہیے کہ ارکان اسلام 5 ہیں. یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. جیسے یہ چھت بنا ہے تو اس کی بنیاد کچھ چیزوں کو ملا کر ہوئی ہوگی. اینٹ، گارے، سیمنٹ اور دیگر چیزیں ہیں، وہ سب مل کر اس دیوار، اس گھر کی بنیاد بنی. اسی طرح اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اسلام کمپلیٹ ہوتا ہے 5 چیزوں پر. سب سے پہلے ایمان، پھر نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج. اگر یہ 5 چیزیں ہیں